ایک گاؤں کا واقعہ ہے کہ ایک گاؤں میں کنویں کے اندر کتا گرا۔ جب کتا گرا تو اس کے بعد وہ گاؤں والے گئے ایک مولوی صاحب کے پاس، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اتنے ڈول پانی نکال لو کنویں سے تو کنواں صاف ہو جائے گا۔ تو اب وہ جاتے ہیں، اتنے ڈول کنویں سے پانی نکالتے ہیں، پھر اگلے دن دوبارہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب ہم نے اتنے ڈول پانی نکالا لیکن کنواں صاف نہیں ہوا۔ تو اب مولوی صاحب پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو اور نکال لو اتنا پانی۔ تو وہ اور نکالتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اتنے ڈول ہم نے پانی دوبارہ نکالا لیکن کنواں صاف نہیں ہوا۔ تو پھر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو کتا گرا تھا وہ کتا تم لوگوں نے نکالا کہ نہیں نکالا؟ وہ گاؤں والے کہتے ہیں کہ بھئی کتا تو ہم نے نہیں نکالا اور آپ نے نکالنے کا بھی نہیں کہا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں اسی طرح سے گناہ کی مثال ہے کہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے اس کے بعد نیکیاں کرتا جائے لیکن توبہ نہ کرے تو اس گناہ کا اثر اس کے دل پہ رہتا ہے، اس گناہ کا اثر، اس گناہ کی غلاظت، اس گناہ کی نحوست اس کے دل پہ رہتی ہے۔ جیسے ان لوگوں نے کنویں سے پانی نکالا لیکن غلاظت نہیں نکالی تو کنواں پاک نہیں ہوا۔ اسی طرح سب نیکیاں کرتا جائے لیکن توبہ نہ کرے تو پھر دل گناہوں سے پاک نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ سے توبہ سچے دل سے نہ کر لے، اور توبہ بھی ایسی نہیں کہ دوبارہ گناہ کرنے کے لیے توبہ، اور توبہ بھی ایسی کرنا کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، پکا عزم، اور اسباب گناہ سے دوری، کہ جہاں سے گناہ ہمیں پھنسنے کا خطرہ ہو رہا ہے، کہ جہاں سے انسان گناہوں میں پھنس رہا ہے، اگر موبائل ہے یا پھر کوئی اور چیز ہے تو اس سے دوری اختیار کر لے، کیونکہ جب تک اس کے قریب رہے گا تو شیطان اور نفس تو بہکائے گا، نفس تو اس کو چھوڑے گا نہیں۔ تو اسی طرح سے پھر توبہ بھی ایسی کرنا کہ آئندہ میں جان دے دوں گا لیکن یہ گناہ نہیں کروں گا، تو پھر جا کے گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، گناہ پھر چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص توبہ اس لیے کر رہا ہے کہ دوبارہ بھی گناہ کر لوں گا، ابھی توبہ کر لوں گا دوبارہ گناہ کر لوں گا، تو یہ توبہ قبول بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ پاک تو دل کا حال جانتے ہیں کہ میرا بندہ کس نیت سے اور کس ارادے سے توبہ کر رہا ہے، کس ارادے سے میرے پاس آ رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کہ جتنے بھی تم گناہ کر لو تو مجھ سے سچے دل سے توبہ کرو، میں معاف کرنے والا ہوں۔ اور معاف کرنے کے علاوہ اللہ پاک پھر یہ کیفیت انسان کے دل میں پیدا بھی فرما دیتے ہیں کہ جیسے اللہ نے گناہ معاف کر دیے، اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ پاک رحمت برسا دیتے ہیں اس شخص کے اوپر جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اب جب تک وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ سیاہ دھبا اس کے دل پہ رہتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ بھی نہ کرے اور گناہ کرتا جائے تو اس کا دل آہستہ آہستہ کالا ہو جاتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گناہ کرے نہ کرے اس پہ اثر نہیں ہوتا، یعنی وہ جتنے بھی گناہ کر لے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو جیسے کسی کے سفید کپڑے ہیں، اس پہ اگر کوئی دھبا لگ جائے تو اس کو یہ فکر ہو جائے گی کہ اب مجھے جلد سے جلد دھبے کو ہٹانا ہے، کیونکہ سفید کپڑوں پہ وہ دھبا واضح نظر آ رہا ہوگا۔ لیکن اگر اس کے کپڑے ہی پورے کالے ہو جائیں تو پھر اس کو کوئی فکر نہیں رہے گی کہ دھبا ہے بھی یا نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اسی طرح سے جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے، تو پھر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کیا گناہ کر رہا ہوں اور کیا گناہ نہیں کر رہا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو، مجھ سمیت ہم سب کو، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔